بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور اس مہینے میں ایک بڑی مبارک رات، بڑی برکت والی رات، بڑی عظمت والی رات آنے والی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر جائز بات کو منوا سکتے ہیں۔ اس رات اللہ کی رحمت بندوں پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ یہ نورانیت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ مقامات پر فضیلت بخشی، کچھ آیات پر فضیلت بخشی، کچھ صورتوں کو کچھ صورتوں پر فضیلت بخشی، اور کچھ اوقات کو کچھ اوقاتوں پر فضیلت بخشی۔ جس طرح مہینوں میں رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح راتوں میں شب برات کی بڑی فضیلت ہے، اور بہت سے لوگ اس رات کو عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس رات کو عام راتوں کی طرح نہیں گزارنا، بلکہ اس رات اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا پھر آپ کے بگڑے ہوئے تمام کام سنور جائیں گے۔ ناظرین، ویسے تو اس رات آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، نفلی عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ ہی ایک ایسا عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں جس عمل کی ہر مرد اور عورت کو ضرورت ہے، ہر بوڑھے کو ضرورت ہے، ہر جوان کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ عمل ہے ہی اتنا پیارا، اور اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا بندے کے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کا اپنے بندے سے ناراض ہو جانا بندے کے لیے یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو ناظرین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شب برات کی رات آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، جس جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ناظرین، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ استغفار کر کے۔ یہ استغفار ایک ایسا ہے جو اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کے آگے سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے بندے نے آج مجھ سے صلح کر لی، آج میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، جبکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا۔ تو تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس رات آپ نے سب سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ چھوٹا سا آسان سا مبارک سا عمل آپ نے کرنا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ کون سے مبارک کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کم از کم 313 مرتبہ، یہ کم از کم آپ کو بتلا رہا ہوں، کم از کم 313 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ کلمات اتنے مبارک کلمات ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ جب کم از کم 313 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو، لرزتے ہوئے ہاتھوں کو، خالی دامن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھیلا دینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگے، اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگے، یہاں تک کہ امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں۔ ناظرین، بڑی ہی مبارک رات ہے، آپ کے دعا مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ آپ کے ہاتھ اٹھتے ہی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، یہ مبارک رات زندگی میں دوبارہ آئے گی یا نہیں، لیکن جو موقع اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کریں۔ اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیں، اس رات کو ذکر و اذکار بھی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ آپ کو بتلایا، اس وظیفے کو بھی ضرور پڑھیں۔ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کو نوازے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور آپ جو بھی اللہ رب العزت سے جائز چیز کی، جائز حاجت کی تمنا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس جائز حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات، یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔